رمضان المبارک دا عظیم عظمت اور رفعت اور بلندیاں والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدس دے اندر رب کائنات دے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اتنی عظمت والا مہینہ ہے، اگر تسا نفل ادا کرو گے رب کائنات تو فرضاں دے برابر اجر عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ اگر تسا ایک فرض ادا کرو گے رب کائنات 70 فرضاں دے برابر تانوں اجر عظیم عطا فرمان گے۔ اور اس ماہ مقدس دی خاص عبادت روزہ اور تراویح ہے۔ فرمایا کہ اگر اس ماہ مقدس دے اندر ایک آدمی ایک روزہ رکھ لوے، اس دا اجر اتنا ہے، اتنا اس دا اجر ہے، اتنا اس دا اجر ہے کہ ساری زندگی دے روزے رکھ لے او ایک سیر تے اس ماہ مقدس دا ایک روزہ اودے تو بھی زیادہ اجر ہے۔ سبحان اللہ۔ ساری زندگی دے روزیاں تو زیادہ اجر ہے اس ماہ مقدس دے صرف ایک روزے دا۔ رب کائنات نے سانو ساری زندگی دے اندر اے ماہ مقدس عطا فرمایا، سانو اس تے اللہ کریم دا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ رب تعالیٰ دا جتنا بھی شکر ادا کیتا جائے کم ہے۔ آیت طیبہ آپ حضرات دے سامنے تلاوت کی تھی۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اللہ کریم جل شانہ نے فرشتیاں نے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتیو انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس کائنات دے اندر زمین دے اوپر میں اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہ رہے ہیں، اپنا خلیفہ بنانے والا، اپنا اس دنیا دے اوپر میں ایک نائب بنانے والا۔ فرشتے کہنے لگے قالوا وتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یا اللہ جس نو تو پیدا کرن لگے ہیں انسان ہے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، جس وقت وہ حضرت انسان وجود دے اندر آئے گا اس تو بعد اس زمین دے اوپر فساد پھیلائے گا۔ من یفسد فیہا، وہ فساد پھیلائے گا، ویسفک الدماء، خون ریزیاں کرے گا، قتل و غارت کرے گا، طرح طرح کی برائیاں اس دے اندر آن گیاں۔ یا اللہ اگر تو تسبیح چاہنا ہے تیری تسبیح و تحلیل کیتی جائے، تیرا نام بلند کیتا جائے، ہر وقت تیرا ہی گن گایا جائے۔ فرشتے کہنے لگے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یا اللہ اسی تیری تسبیح بھی بیان کرانگے، تیری پاکی بھی بیان کرانگے۔ جو تو پاکی بیان کرنے واسطے فرشتے موجود نے، رب تعالیٰ دی تسبیح بیان کرنے واسطے فرشتے موجود نے، اگر انہوں دی ڈیوٹی رب کائنات نے قیام دے اندر لگائی ہے اور نوری مخلوق رب تعالیٰ دی ساری اپنی زندگی قیام دے اندر گزارن والی، اگر اللہ کریم جل شانہ نے فرشتے دی ڈیوٹی رکوع دے اندر لگائی ہے، وہ فرشتہ ساری زندگی رب تعالیٰ دے سامنے جھکن والا رکوع کرنے والا ہے، اگر اس فرشتے دی ڈیوٹی رب تعالیٰ نے سجدے دے اندر لگائی ہے، وہ فرشتہ اتنا فرما بردار ہے کہ ساری زندگی اپنے آپ نو سجدے دے اندر رکھن والا ہے۔ وہ فرشتے کہنے لگے یا باری تعالیٰ اگر تیری ذات یہ چاہتی ہے کہ تیری حمد و ثنا بیان کیتی جائے، تیریاں تعریفوں ہون، تیری پاکی بیان کیتی جائے، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یا اللہ تیری تسبیح بیان کرنے واسطے اسا کافی ہیں، تیری تحلیل کرنے واسطے اسا کافی ہیں، تیری حمد و ثنا کرنے واسطے اسا کافی ہیں۔ رب کائنات نے تیری تے میری وکالت فرمائی ہے فرشتے دے اگے، ارشاد فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتو اس حضرت انسان کے متعلق جو کچھ میں جاننے والا تسی نہیں جے جان دے۔ رب کائنات نے وکالت فرمائی، تیری تے میری وکالت کی تھی فرشتیاں دے سامنے، حالانکہ فرشتے پہلے اس بات کو جان چکے سن کہ آن والا جو حضرت انسان ہے یفسد فیہا، زمین کے اوپر جا کر کے فساد پھیلائے گا، ویسفک الدماء، اور خون ریزیاں کرے گا، قتل و غارت کرے گا۔ رب کائنات نے تیری تے میری وکالت کس واسطے فرمائی؟
فرشتیاں نے اس بات کی طرف متوجہ فرمایا کہ اے فرشتیو تسی ہو نوری مخلوق، تسا گناہ نہیں کرنے والے، تسا میریاں فرما برداریاں کرنے والے ہو، تسا تسبیح و تحلیل کرنے والے۔ ایک میرا انسان ہوئے گا ساری زندگی وہ بندہ گناہاں دے اندر لتڑیا ہوئے گا، 80 سال دی زندگی ہو گئی پھر بھی گناہاں دے اندر ہے، 100 سال دی زندگی بسر کر لی پھر بھی گناہاں دے اندر ہے۔ وہ آ کر کے میرے درد جھک جائے گا، ایک مرتبہ آ کے میں نو کہے گا یا اللہ میں نو معاف کر دے، اے فرشتیو اس اپنے انسان نو تواڈے نالوں بھی زیادہ بلندی عطا کر دے۔ فرمایا اس انسان دی اتنی بڑی عظمت ہے، رب کائنات نے تیری تے میری وکالت فرمائی نوری مخلوق دے سامنے، فرشتیاں دے سامنے وکالت فرمائی، لیکن آج تو تے میں اپنے اندر غور کریے، کیا اسی اس وکالت دی لاج رکھی؟ کیا رب تعالیٰ نے سارے اوپر جو احکامات نازل فرمائے اسی انہاں دی لاج رکھی؟ ہر انسان دیکھ لوے، آج اگر کوئی بچہ ماں دے پیٹ دے اندر ہے تو اس وقت ماں دا دودھ خوراک اس ویلے بنے گا جدو بچہ دنیا دے اندر آئے گا، لیکن ماں دے پیٹ دے اندر بچے دی خوراک ہے، اس ماں دا دل و دماغ جو کچھ خیالات سوچے گی اپنے بچے دے متعلق، وہ اپنے اس بچہ اپنے ماں دے پیٹ دے اندر ایک پرورش پانے والا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے دا اسے وقت ایک دماغ سیٹ کرنے والی ہے، او دا دماغ ایک جگہ تے رجحان کرنے والی ہے۔ آج اگر کسی ماں دے پیٹ دے اندر بچہ ہوئے، وہ اے نہیں سوچ دی کہ میں اپنے بچے نو عالم بنانا ہے، میں اپنے بچے نو حافظ بنانا ہے، میں اپنے بچے نو دین دا داعی بنانا ہے، میں اپنے بچے نو نمازی بنانا ہے، میں اپنے بچے نو حاجی بنانا ہے۔ اگر ایک خیالات اپنے ذہن دے اندر رکھ کے پھر وہ ماں خود بھی نماز پڑھے گی، پھر جناب خود بھی عبادت کرے گی، خود بھی قرآن پاک دی تلاوت کرے گی، پیٹ دے اندر پرورش پان والا بچہ وہ بھی رب دے سامنے آہوزاری کرے گا، یا اللہ میری ماں میرے اوپر کتنی مہربان ہے، یا اللہ میری ماں میرے اوپر کتنی کرم نوازیاں کرنے والی ہے، اجے میں دنیا دے اندر آیا نہیں، جنت دے اندر لجان واسطے پہلے تو اپنا ذہن بنا رکھے ہے، پہلے تو اپنا ذہن بنا کر کے رکھے ہے۔ پھر وہ بچہ جناب جس وقت دنیا دے اندر آئے گا پھر وہ دیکھے گا کہ وہ دی ماں بھی نمازی ہے، وہ دا باپ بھی نمازی ہے، وہ دا خاندان قرآن پاک نو پڑھنے والا ہے، وہ دا خاندان دین دی طرف رجوع رکھنے والا ہے۔ پھر جناب وہ بچہ جس وقت پرورش پا کے بڑا ہوئے گا یا تو بایزید بستامی دی شکل دے اندر سامنے آئے گا، اور یا پھر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر دی صورت دے اندر سامنے آئے گا۔ لیکن اگر بچہ پیٹ دے اندر ہے اور ماں نماز دے قریب نہیں گئی، ماں نے اپنے بچے دے متعلق اے سوچ نہیں سوچی کہ اپنے بچے نو میں حافظ قرآن بنانا ہے، میں اپنے بچے نو عالم دین بنانا ہے، میں اپنے بچے نو دین دا داعی بنانا ہے، پھر وہ بچہ اپنے ذہن دے اندر رب دے سامنے اس ویلے بھی آہوزاری کرتا ہوئے گا، یا اللہ میری ماں نے اجے تو مینوں پہلی درسگاہ دے اندر رکھے ہے، اجے تو اپنے پیٹ دے اندر رکھے ہے، نہ میری ماں کدے تیرے سامنے جھکی، یا اللہ نہ اے دا کوئی دل و دماغ تیرے دین دی طرف رجحان کرنے والا ہے، پیٹ دے اندر اس ماں نے میرا اے عالم کر رکھے ہے، جدو میں دنیا دے اندر آواں گا پھر میرے نال کی حشر کرے گی۔ اے بچے دی ایک تربیت ہے ماں دے پیٹ دے اندر، ماں دے پیٹ دے اندر انسان دی پہلی تربیت ہے۔ اگر ماں خود دین دی داعی ہے، خود دین دی طرف رجحان رکھنے والی ہے، اور پھر اپنے بچے کے متعلق بھی ایسا ہی گمان رکھے گی، لیکن فرمایا اگر ماں خود کدے نماز نہیں پڑھنے والی، خود کدے روزہ نہیں رکھیا، خود جناب دین کی طرف رجحان نہیں رکھیا، اس اپنے بچے دے ذہن نو کیویں سیٹ کر سکتی ہے؟ پھر جناب بچہ جس وقت بڑا ہو جائے گا پھر جناب والدین پریشان کہ جناب بچے ساری اولاد ہے، ساری گل منن واسطے تیار نہیں، ساری فرما برداری کرنے واسطے تیار نہیں، والدین نو اس وقت ایک کیا جائے کہ تو اپنے بچے نو فرما برداریاں تے لگایا ہی کدوں ہے، لگایا ہی کدوں ہے؟ سب تو پہلی انسان دی تربیت ہے اس دے والدین۔ اگر ساری تربیت دے نال ساڈا بچہ کالج دے اندر جا سکتا ہے، ساری تربیت دے نال ساڈا بچہ سکول تے وقت دے نال پہنچ سکتا ہے، ساری تربیت دے نال ساڈا بچہ انجینئر بن سکتا ہے، ساری تربیت دے نال ساڈا بچہ ڈاکٹر بن سکتا ہے، ساری تربیت دے نال ساڈا بچہ نمازی کیوں نہیں بن سکتا؟ ساری تربیت دے نال ساڈا بچہ حاجی کیوں نہیں بن سکتا؟ ساری تربیت دے نال ساڈا بچہ روزے رکھن والا کیوں نہیں بن سکتا؟
ساری تربیت دے نال ساڈا بچہ تراویح ادا کرنے والا کیوں نہیں بن سکتا؟ ساری تربیت دے نال ساڈا بچہ قرآن پڑھنے والا کیوں نہیں بن سکتا؟ اگر باپ نو کلمہ نہیں آندا، اتنا بے حس ساڈا معاشرہ ہے کہ اگر باپ نو کلمہ نہیں آندا بیٹے نو بھی کلمہ نہیں آندا۔ باپ دی عمر 70 سال ہے، سفید ریش ہے، سفید داڑھی ہو چکی ہے، بیچارے نو کلمہ پڑھنا نہیں آندا۔ اس دا نوجوان 40 سال دا اگر بچہ ہے، اس دا نوجوان بچہ 30 سال دا ہے، وہ کولوں سن کے دیکھ لو، اس نے بھی کلمہ نہیں آندا۔ کیا اپنی اولاد دے نال اے ظلم و ستم نہیں؟ اور یاد رکھو قیامت والے دن اگر والدین کھڑے ہون گے رب دی بارگاہ دے اندر، یا اللہ ساڈے بچے نے ساڈا حق ادا نہیں کیتا، اس وقت بچے بھی کھڑے ہون گے، یا اللہ ساڈے والدین نے بھی ساڈا حق ادا نہیں کیتا، ساڈے والدین نے بھی ساڈا حق ادا نہیں کیتا۔ ماں دی تربیت، باپ دی تربیت اے انسان دی سب تو پہلی درسگاہ ہے۔ اگر اس جگہ تے انسان دی تربیت اچھی ہو گئی، انسان بڑا ہو کے بایزید بستامی دی شکل دے اندر سامنے آئے گا۔ اچھی آواز نال کہہ دیو بھائی۔ رب کائنات نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ رب کائنات نے تیری تے میری وکالت فرشتیاں دے سامنے فرمائی، ارشاد فرمایا کہ اے فرشتیوں، اس انسان دے متعلق جو کچھ میں جانن والا او کچھ تسا نہیں جان دے۔ آج جناب اگر انسان دی تربیت اچھی ہو جائے نا، اس وقت جناب انسان بڑا ہو کے پھر جناب نبی تو گستاخ بن کے سامنے نہیں آئے گا۔ اگر انسان دی بچپن دے اندر تربیت والدین اچھی کر دین، پھر جناب بڑا ہو کے او انسان ناچ گانیاں دے اندر نہیں جائے گا، پھر موسیقی دی محفلاں دے اندر نہیں جائے گا، پھر شرابہ دی محفلاں دے اندر نہیں جائے گا، پھر سود خوری والا جناب کاروبار نہیں کرے گا۔ اگر جناب والدین نے تربیت اچھی اس بچے دی کر لئیے، پھر جناب اس بچے نو تسا دیکھو گے کدے جناب اللہ دی بارگاہ دی اندر سجدہ بسجود ہوئے گا، کدے جناب تراویح ادا کرنے والا ہوئے گا، کدے جناب رمضان المبارک دے روزے رکھن والا ہوئے گا، کدے جناب والدین دی فرما برداریاں کرنے والا ہوئے گا۔ اے دونوں جناب اسلوب، دونوں رستے ساڑھے سامنے۔ آج جناب ایک کالج دے بچے نو بھی دیکھ لو، یونیورسٹی دے اندر پڑھنے والے لڑکے دی تربیت نو بھی دیکھ لو، آج جناب ایک عالم دین دی تربیت نو بھی دیکھ لو، دونوں پہلوؤں ساڑھے سامنے نے، دونوں دے اندر ایک فرق موجود ہے۔ ہر جناب زندہ عقل سمجھن والی اس بات نو دیکھن والی ہے، اس بات نو سمجھن والی ہے۔ آج دا جناب میرا موضوع کوئی زیادہ مشکل نہیں، انتہائی آسان، صرف سمجھن اور تربیت والا موضوع ہے۔ آج جناب اگر کوئی ساڑھا بچہ ڈاکٹر بن جائے، اگر جناب ساڑھا بچہ کوئی افیسر بن جائے، ساڑھا بچہ جناب بڑے عہدے تے چلا جائے، ساڑھے بچے دی جناب لکھاں روپے تنخواہ ملنا شروع ہو جائے، اس بچے کو والدین ڈر ڈر کے رہن گے۔ کسی ایسی بچے نو او دی جناب دل آزاری نہ کر دئیے، کسی ساڑھا بچہ ساڑھے نال غصے نہ ہو جائے، کتے جناب ساڑھے بچے نو ساڑھے اوپر غصہ نہ آ جائے۔ والدین اپنے بچے دی مزاج دے مطابق، اپنے بچے دی جناب اس عہدے دے مطابق ڈر ڈر کے رہن گے۔ لیکن اگر بچہ حافظ قرآن ہوئے گا، اگر بچہ عالم دین ہوئے گا، اگر بچہ دین نو سمجھن والا ہوئے گا، اس بچے دی تربیت نو بھی دیکھو نا، پھر جناب او دے والدین او دے کولو نہیں ڈر کے رہن گے، بچہ خود اپنے والدین کولو ڈر کے رہے گا، یار کتے نافرمانی نہ ہو جائے۔ اگر نافرمانی بچہ اگر والدین دی نافرمانی ہو گئی، پھر جناب جہنم والا رستہ میرے واسطے تیار۔ اگر جناب والدین دی نافرمانیاں ہو گئیاں، پھر جناب زمین دے اوپر زلزلے آنے شروع ہو جائیں گے۔ اگر جناب والدین دی نافرمانیاں ہو گئیاں، کتے آسمانی بجلی مینو کو رکھ کر کے نہ رکھ دے وے۔ اے جناب دونوں تربیت دے اثر ساڑھے سامنے، دنیاوی تربیت دا اثر بھی ساڑھے سامنے، قرآنی تربیت دا اثر بھی ساڑھے سامنے۔ رب کائنات نے ہر ایک مسلمان نو شعور عطا فرمایا، ہر ایک مسلمان نو عقل عطا فرمائی ہے۔ رب کائنات نے تیری تے میری وکالت فرمائی فرشتیاں دے سامنے، ارشاد فرمایا، قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ فرمایا کہ اے فرشتیو تسا نہیں جان دے، اے جڑا میرا آن والا انسان ہے، اس روح زمین تے جس وقت آئے گا،
ایک بوڑھا آدمی جناب، نمازی آدمی، ایک بوڑھا آدمی جناب، عبادت گزار آدمی اگر رستے دے اندر چلدا چلدا انہوں جناب ٹھوکر بھی لگ جائے گی، او دے اوپر جناب زمین دے اوپر چلدے چلدے دی ٹھوکر بھی لگ جائے گی، او جناب بوڑھا آدمی اپنی زبان دے اندروں نکالے گا یا اللہ خیر کر دے، فرمایا اے سفید ریش ہوئے گا، سفید بالا والا، اللہ کریم نے فرمایا اس سفید بالا والے دی میں اتنی حیا کرانگا، اتنی حیا کرانگا، فرمایا اے بوڑھا آدمی ٹھوکر لگ کے تلے گر جائے گا، لیکن فرمایا زبان دے اندروں ایک اللہ دی حمد و ثنا دے لفظ جو نکالے گا، رب کائنات نے فرمایا میں اے دی نسل نو بھی پار لگا دے مانگا، آن والی نسل واسطے بھلائی دے فیصلے بھی فرما دے مانگا۔ رب کائنات دی مہربانیاں تو دیکھو نا یار میرے تے تیرے اوپر، اج اسا جناب بالکل فارغ گھر دے اندر، سانو کوئی کم کاج بھی نہیں ہے، سارے گھر دے اندر جناب اسی دا بھی اہتمام ہے، سارے گھر دے اندر اچھا جناب رہن سہن دا بھی اہتمام ہے، اگر اسا جناب کسی جگہ تے سفر کرنا ہے سارے واسطے جناب اچھی گڈی بھی مہیا، رب کائنات نے سانو اچھی گاڑی بھی عطا کی تھی، اس دے باوجود کسی نوجوان کو پوچھ کے دیکھ لو یار روزہ رکھیا کہ نہیں رکھیا، یار میں نو روزہ نہیں رکھیا اس واسطے کہ میرے کو صبح تو لے کے شام تک بھوک برداشت نہیں ہوندی، صبح تو لے کے شام تک میرے کو پیاس برداشت نہیں ہوندی، پھر ایسا کہیے جناب زمین دے اوپر زلزلے آنے شروع ہو گئے، پھر ایسا کہیے جناب زمین دے اوپر سیلاب آنے شروع ہو گئے، پھر ایسا کہیے جناب قحط سالیاں آنیاں شروع ہو گئیاں، ایسا جناب اپنے اعمال نو دیکھیے سارا نتیجہ ساریاں بد عمالیاں دا، سارا نتیجہ ساریاں بد کرداریاں دا، رب کائنات دے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا اگر جناب اس دھرتی دے اوپر سود خور چلنا شروع ہو جائیں گے اس وقت جناب زمین ہلنا شروع کر دے گی، اور فرمایا اگر کوئی آدمی موسیقی دی محفلہ دے اندر جانا شروع ہو جائے، موسیقی دی محفلہ سجنیاں شروع ہو جان، جناب سارے گھر دے اندر خوشی دا موقع ہے، موسیقی دی محفل آ گئی، آ کر کے جناب او دے اوپر کنجر بھی نچن والے نے، او دے اوپر جناب اسا خسلیاں نو بھی بلایا، او دے اوپر جناب اسا ایک زندگی دی اپنے بچے دی زندگی دی ابتدا کی تھی، لیکن اللہ دی نافرمانی تو دوسری زندگی دی ابتدا ہے، پھر جناب اسا گئیے ساڑے بچے دے گھر دے اندر سکون نہیں ہے، ساڑی جناب آن والی نو ساڑی گل نہیں من دی، او جناب تو سا ایک تربیت بچے دی پہلے دن کیوں نہ کی تھی، اپنے بچے نو کیوں نہ سمجھایا، تو اپنے گھر دے اندر دلہن لے کے آنے والا ہے، او دی تربیت بھی تیرے ذمے، تیری تربیت بھی جناب فرمایا او دی تربیت اچھی کر دیو، جدو اسا جناب بچیاں نو شروع دے اندر ایک ٹی وی دکھانا ہے، ایک ٹیلی ویژن دکھانا ہے، ناچ گانے والے او دے سامنے بٹھانے نے، اور جناب ایسیاں فحش قسم دی عورتوں دی تصویریں دکھانیاں، ایسیاں موویاں اپنے بچے نو دکھانیاں، پھر جناب ساڈا بچہ نماز دی طرف نہیں آئے گا، پھر ساڈا بچہ قرآن دی طرف نہیں آئے گا، پھر جناب ساڈا بچہ روزے دی طرف نہیں آئے گا، آج جناب اگر جناب زلزلے زمین دے اوپر آنا شروع ہو جان، اسا جناب دیکھ لو ہر ایک آدمی آج اس محفل دے اندر 70 سال دا بابا بھی موجود ہے، 80 سال دے بوڑھے بھی موجود نے، اس تو بھی زیادہ عمر والے بھی موجود نے، نوجوان طبقہ بھی موجود ہے، آج تک جناب جڑا 5-4 دن پہلے زلزلہ آیا ہر ایک آدمی نے اپنی اکھ دے نال اللہ دے اس عذاب نو دیکھیا، چند سکنٹاں دے اندر سانو اللہ ایویں یاد آیا، پچھلی زندگی دے اندر اسا اللہ نو ایویں یاد نہ کیتا، چند لمحات دے اندر اسا رب نو بڑا یاد کیتا، یا اللہ تیری پناہ، یا اللہ تیری پناہ، آج ہر ایک آدمی جناب منبر رسول تے بیٹھ کر کے علماء بھی بیان کرنگے، سیدنا فاروق اعظم دے زمانے دے اندر زلزلہ آیا، سیدنا فاروق اعظم نے جناب کپڑے دا ایک درہ بنایا، زمین دے اوپر لگایا اور فرمایا اے زمین ٹھہر جا، تھم جا، زمین اسے جگہ تے رک گئی، صرف واقعہ اتنا بیان کیتا جاندہ ہے، اس تو اگلا واقعہ بھی تو سنو نا جناب، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے بیٹے
حضرت عبداللہ انہاں دی گھر والی حضرت عمر فاروق دی نو اے بیان فرماندیاں نے جس وقت جناب زمین دے اوپر زلزلہ آیا اس وقت درہ فاروق اعظم دے نال زمین ایک جگہ تے تھم گئی. سیدنا فاروق اعظم فوراً باہر چلے گئے, جا کر کے لوگوں نے جمع فرمایا, اے لوگوں جمع ہو جاؤ. جس وقت سارے لوگ جمع ہو گئے ارشاد فرمایا کہ آج زمین ہل گئی. آج جناب سارے برے اعمال دی وجہ تو زمین نے بھی ہلنا شروع کر دیتا, ساریاں بد کرداریاں دی وجہ تو زمین نے بھی ہلنا شروع کر دیتا, ساریاں بد عمالیاں دی وجہ تو زمین نے بھی ہلنا شروع کر دیتا. وگرنہ رب کائنات نے فرشتیاں نو فرمایا, اے فرشتیوں تانوں نہیں پتا میرے انسان دے متعلق جو کچھ میں جاننا. رب کائنات نے تیری تے میری وکالت کیوں فرمائی؟ اس واسطے کہ جدو بد عمالیاں شروع ہو جان گیاں, بد کرداریاں شروع ہو جان گیاں, ساڈے اندر جناب بد اخلاقیاں شروع ہو جان گیاں, اس وقت جناب ایک انسان اللہ دی بارگاہ دے اندر آ جائے, تنہائی دے اندر آ کر کے بیٹھ جائے, رب دے نال ہم کلام ہو جائے, اللہ دے سامنے سجدہ بسجود ہو جائے, اپنی اکھ دے اندروں آنسو بہاوے, اللہ دے سامنے عرض کرے یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میں تیرے کو توبہ کرنا وا. رب کائنات نے فرمایا کہ اے فرشتیو میرا وہ انسان جڑا گناہ لوگوں دے سامنے کرے گا, شرابہ لوگوں دے سامنے پیوے گا, موسیقی دی محفلہ لوگوں دے سامنے جناب سجائے گا, بد کرداریاں لوگوں دے سامنے کرے گا, بد عمالیاں لوگوں دے سامنے کرے گا, لیکن جدو میرے کو معافی منگے گا میری یہ شرط نہیں ہے سارے لوگوں نے جمع کرو پھر میرے کو آ کر کے معافی منگو. رب کائنات نے فرمایا کہ اے فرشتیو میرا اے جناب گناہاں دے اندر لتڑے ہویا انسان, میرا جناب صبح شام گناہ کرن والا انسان, زمین و آسمان دے خلا گناہاں دے نال بھر دین والا انسان الگ تنہائی دے اندر آ کر کے بیٹھ جائے, کہے یا اللہ میری توبہ, ایک مرتبہ زبان دے اندروں توبہ والا لفظ نکالے گا, اے فرشتیو اے میرا انسان ساری زندگی گناہاں تو بعد توبہ کرے گا, فرشتیو تواڈے تو بھی زیادہ رتبہ اپنے انسان نو عطا کر دیواں گا. اللہ دی مہربانی ہے, دیکھو کتنی سارے اوپر مہربانی ہے, اور ساریاں بد عمالیاں ساریاں بد کرداریاں کیسیاں کرداریاں کیسیاں بد کرداریاں. 5-4 دن پہلے جو زلزلہ آیا ہر ایک انسان نے دیکھیا, پہلے مختصر جھٹکا ہر انسان متوجہ ہویا, اور اس تو بعد ایسا دیکھیا کہ زمین کس طرح ہلی ہے. ہر ایک آدمی کو اللہ یاد آیا کہ نہ آیا چند سیکنڈ دے اندر بتلاؤ, اس تو بعد بھی کسی نے اللہ اسی طرح یاد آیا. حالانکہ اس تو دوسرے دن متصل رمضان المبارک دا مہینہ شروع ہو گیا, بلکہ رات نو ہی دیکھ لو زلزلہ اتنا خطرناک آیا, اور صبح دے وقت نمازیاں دی تعداد دیکھ لو. اس وقت ہر انسان چاہتا سی کہ یا اللہ اس زلزلے تو سانو بچا, اس عذاب تو سانو بچا, ہن تو بعد میں بد کرداریاں نہیں کراں گا. ہر انسان نے ضرور سوچیا ہوئے گا یا اللہ ہن میں تیری طرف متوجہ ہو جاواں گا, لیکن جو ہی زمین ہلنا بند ہوئی اسا بھی بھول گئے کہ چند منٹ پہلے رب دے نال اسا کی وعدہ کیتا, کی اسا توبہ استغفار کیتا. ہر ایک زبان دے اوپر بلا ساختہ استغفار آیا. اور اے بھی یاد رکھو اگر کوئی آدمی بنگلے دے اندر بیٹھا ہے, اگر کوئی آدمی اپنی کوٹھیاں دے اندر بیٹھا ہے, لکھا کروڑوں دی جائیداد دے اندر بیٹھا ہے, زمین تھوڑی جی ہلی ہے, ہر ایک آدمی چھوڑ کے باہر دوڑ گیا, چھوڑ کے باہر دوڑے ہے. اور رب کائنات نے تینوں تے مینوں اس بات دے اندر سبق سکھلایا, اگر تہاڈی کروڑاں دی بھی جائیداد کھڑی ہوئے, تہاڈی لکھاں دی بھی تعداد ہوئے, اتنی بڑی جائیداد تو بعد ہر ایک چیز نو ایک نہ ایک دن تسا اسی طرح چھوڑ جانا ہے. ہر ایک چیز نو چھوڑنا ہے. سارے کوئی چیز بھی کم نہیں آنے والی. اسا جتنا مرضی مال جمع کر لئیے, جتنا مرضی ایسا پیسہ کما لئیے, سارے کم نہیں آئے گا. سارے پچھلے نے کم آئے گا, سارے کم وہی آئے گا. من یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. جو کچھ اس رب دی بارگاہ دے اندر پیش کر دئیے وہی سارا سرمایہ ہے, اس تو علاوہ سارا کوئی سرمایہ نہیں. اور رب کائنات نے اس زمین نو ہلا کر کے تینوں تے مینوں متوجہ فرمایا کہ اس زمین نو میں ہلا سکنا, اس دا میں کایا بھی پلٹ سکنا. اگر رب دے اندر اتنی طاقت ہے نا اس زمین نو, اتنی بڑی روئے زمین نو بیک وقت پورے ملک نو ہلا کے رکھ دے, تو رب کائنات دے اندر اتنی بھی طاقت ہے
کہ بیک وقت پوری روئے زمین نو تباہ کر دے وے۔ رب کائنات نے اس زلزلے تو بعد سانو ایک آن والے زلزلے کی طرف متوجہ فرمایا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، فرمایا جس وقت وہ زلزلہ آئے گا زمین ہلے گی، ستیہ ناس ہو جائے گا، ہر ایک چیز تہو بالا ہو جائے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ وَأَثْقَالَهَا، زمین اپنے اندر کے بوجھوں کو نکال کر باہر پھینکے گی، تجھے مجھے باہر نکال کر پھینکے گی، اپنے اندر کا کوئلہ بھی باہر نکالے گی، اپنے اندر کے سونا جواہرات کو بھی باہر اگل کر کے رکھ دے گی۔ فرمایا ہر ایک چیز زمین باہر کر کے مارے گی۔ یومئذ تحدث اخبارہا، فرمایا پھر وہ زلزلہ اتنا خطرناک زلزلہ ہوگا۔ رب کائنات نے فرمایا کہ اس زلزلے کے اندر یومئذ تحدث اخبارہا، زمین خبریں بیان کرے گی، خبر بیان کرے گی، یا اللہ فلاں شخص نے فلاں وقت دے اندر میرے اوپر فلاں گناہ کیتا، فلاں وقت دے اندر اس نے فلاں دے اوپر الزام لگایا، فلاں وقت دے اوپر فلاں دے اوپر جناب تہمت لگائی، فلاں وقت دے اوپر اس نے چوری کی تھی، فلاں وقت دے اوپر جناب اس نے محفل شراب دی سجائی، موسیقی دی محفلہ سجائیاں۔ فرمایا ہر ایک چیز دیاں خبراں زمین خود بیان کرنا شروع کرے گی۔ رب کائنات نے فرمایا وقال الانسان ما لها، انسان اس دن کہے گا ما لها، اس زمین کو کیا ہو گیا، اس نے تو ہمارے سارے کے سارے راز کھول کے رکھ دیے۔ رب کائنات نے فرمایا یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن پھر اعلان ہوگا کہ گروہ گروہ ہو جاؤ، الگ الگ ہو جاؤ، کافر الگ ہو جائے، مسلمان الگ ہو جائے۔ ممتاز الیوم ایھا المجرمون، آج کے دن مجرم لوگ سارے الگ ہو جائیں، مجرم الگ کر دیے جائیں گے۔ اور بعض مفسرین اکرام نے لکھا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، گروہ گروہ ہو جائیں گے، بدعمالیاں کرنے والے، جھوٹ کے ساتھ تجارت کرنے والے الگ ہو جاؤ۔ اس دن اعلان ہوگا شراب کی محفلیں سجانے والے الگ ہو جاؤ۔ اس دن اعلان ہوگا زناکاریاں کرنے والے الگ ہو جاؤ۔ اس دن اعلان ہوگا چوریاں کرنے والے الگ ہو جاؤ۔ اس دن اعلان ہوگا موسیقی کی محفلیں سجانے والے الگ ہو جاؤ، بدعمالیاں کرنے والے، ہمارے گناہوں کے اعتبار سے ہر ایک آدمی کے الگ الگ گروہ بن جائیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر کسی آدمی نے ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے کر دی جائے گی، ذرہ برابر بھی اگر کسی آدمی نے کوئی برائی کی ہوگی وہ برائی بھی اس کے سامنے کر دی جائے گی۔ آنے والا ہے وہ زلزلہ بہت قریب ہے کہ جب وہ زلزلہ آئے اور زمین کا سارے کا سارا جتنا بھی نظام چلنے والا ہے سب کا سب تہو بالا ہو جائے۔ یہ آسمان کو رب کائنات نے ہمارے اوپر سجا کر کے رکھا، صرف آسمان رب تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے۔ جس دن اللہ کریم سے حکم فرمائیں گے اس کے اندر دراڑیں پڑ جائیں گی، آسمان ہمارے اوپر گرنا شروع ہو جائیں گے، سورج چاند ستارے سیارے ہر ایک چیز کو اٹھا کر سمندروں کے اندر ڈال دیا جائے گا، سمندروں کا پانی ابل کر آئے گا۔ اور اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سجرت واذا العشار عطلت، فرمایا یہ زلزلہ اتنا خطرناک ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ قرآن پاک کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا یوم یجعل الولدان شیبا، اتنا خطرناک دن ہوگا، اتنا خطرناک دن ہوگا کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہو یوم یجعل الولدان شیبا، اس کے خوف اور خطرے کی وجہ سے، اس زلزلے کی وجہ سے، اس قیامت کی وجہ سے اس بچے پیدا ہونے والے کے سیاہ بال وہ بھی سفیدی کے اندر تبدیل ہو جائے گے۔ چھوٹے بچے پر بھی اتنا خوف طاری ہوگا، چھوٹے چھوٹے بچوں پر، اور بڑوں کا کیا عالم ہوگا جنہوں نے ساری زندگی رب کو یاد ہی نہیں کیا۔ رمضان کا مہینہ آیا، ہماری زندگی کے اندر 30 سال گزر گئے، 30 رمضان مبارک ہم نے اپنی زندگی کے اندر گزارے۔ کوئی آدمی، ہر آدمی اپنے گریبان کے اندر جھانکے کہ اس رمضان کا میں نے کتنا احترام کیا اور میں نے کتنے روزے رکھے۔ یہ کوئی نفلی روزے تو ہے نہیں، یہ فرضی روزے نے، رب کائنات نے پیارے محبوب نے سارے اوپر فرض فرمائے نے۔ ہر آدمی اپنے اندر جھانک کر کے دیکھے کیا مجھے کوئی عذر تھا میں نے روزہ چھوڑا؟ کسی دوست سے پوچھ لیں روزہ کیوں نہیں رکھا؟ یار میدے کی کچھ پرابلم تھی اس لیے روزہ نہیں رکھا۔ بھائی یہ مجبوریاں نہیں، مجبوریاں نہیں، ایسی مجبوری سینئر ڈاکٹر کہہ دے وے اگر تسا روزہ رکھیا جناب تھوڑی جان دا خطرہ ہے، تھوڑی جان بڑے خطرے دے اندر ہوئے گی۔ سینئر ڈاکٹر سمجھن والا، ایویں ہر کوئی ڈاکٹر رہنا گہرا نتو خیرا نہیں، سینئر ڈاکٹر اس چیز نو مرض نو تشخیص کر کے سمجھن والا پھر وہ کہے جناب اگر تسا روزہ رکھیا پھر تھوڑی جان خطرے دے اندر ہے، اے ہے ایک مجبوری روزہ چھوڑن دی۔ صل
وسلم دائما أبدا على خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما